اس حکایت کے راوی حضرت سیدنا جعفر الصاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عابدوں میں سب سے افضل تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی تھی کہ میں روزانہ 1000 نوافل پڑھوں گا۔ چنانچہ وہ اشراق سے لے کر عصر تک نوافل میں مشغول رہتے۔ پھر جب گھر آتے تو ان کی پنڈلیاں اور قدم متورم یعنی سوجے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا جیسے ابھی پھٹ جائیں گے۔ اتنی عبادت کے باوجود آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے، اے برائیوں پر ابھارنے والے نفس، تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدا عز و جل کی قسم، میں اتنے نیک اعمال کروں گا کہ تجھے ایک پل بھی سکون میسر نہ ہوگا اور تو بستر سے بالکل دور رہے گا۔ میں تجھے ہر وقت مصروف عمل رکھوں گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی وادی میں تشریف لے گئے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ خونخوار درندوں کی آماج گاہ ہے۔ اس وادی میں حمامہ نامی ایک حبشی عبادت گزار بھی رہتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں رہنے لگے۔ دونوں بزرگ اس ایک وادی میں رہتے لیکن ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمت اللہ تعالی علیہ وادی کی ایک سمت میں رہتے اور حمامہ عابد دوسری سمت میں رہتا۔ ان دونوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب فرض نمازوں سے فارغ ہو جاتے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح ان دونوں بزرگوں کو اس ایک ہی وادی میں 40 دن اور 40 راتیں گزر گئیں۔ 40 دن کے بعد حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمت اللہ تعالی علیہ حمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، سلام کیا اور پوچھا، اے اللہ عز و جل کے بندے، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے، تم مجھے چھوڑ دو اور میرے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ حضرت سیدنا عامر بن عبد قیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں تجھے قسم دیتا ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ کہنے لگا، میرا نام حمامہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تو وہی حمامہ ہے جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے تو پھر دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار تو ہی ہے۔ آخر تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ حمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، میں تو بہت زیادہ سست اور کوتاہ ہوں، یعنی مجھ میں ایسی کوئی فضیلت والی بات نہیں۔ ہاں، میری یہ خواہش ہے کہ اگر فرض نمازوں کی وجہ سے مجھے قیام و سجود نہ کرنا پڑتا تو میں اپنی ساری زندگی رکوع میں ہی گزارتا اور اپنا چہرہ کبھی بھی اوپر نہ اٹھاتا، یہاں تک کہ میری زندگی تمام ہو جاتی اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی عز و جل سے جا ملتا۔ لیکن کیا کروں، فرائض کی وجہ سے مجھے قیام وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرا نام عامر بن عبد قیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ تو حمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اگر آپ وہی عامر بن عبد قیس ہیں جن کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے تو پھر لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار آپ ہی ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مرتبہ ملا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی عاجزی کرتے ہوئے فرمانے لگے، میں تو بہت سست اور کوتاہ ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے کہ میرے دل میں اللہ عز و جل کی ہیبت اور رعب گھر کر چکا ہے۔ اب اس پاک پروردگار عز و جل کے علاوہ مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ میں صرف اسی وحدہ لا شریک ذات سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔
ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک بہت سے درندوں نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ایک خونخوار درندہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے سے آپ پر چھلانگ لگا کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کندھوں پر سوار ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دلیری پر کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور بالکل خوف زدہ نہ ہوئے، بس قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کرتے رہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔ کچھ دیر بعد درندہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، جو منظر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوئے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے ڈروں۔ پھر ہمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، کیا کروں، مجھے اس پیٹ کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کھانا وغیرہ کھانا پڑتا ہے اور پھر بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ معاملات نہ ہوتے تو خدا عز و جل کی قسم، میرا رب عز و جل مجھے ہمیشہ رکوع و سجود کی حالت میں دیکھتا۔ ہمامہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن رات میں 800 رکعت نوافل پڑھتے، پھر بھی اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہتے، میں تو بہت سست اور کوتاہ ہوں، میں بہت سست اور کوتاہ ہوں، کچھ بھی عبادت نہ کر سکا۔ سبحان اللہ عز و جل، عمل ہو تو ایسا، اور عاجزی اور خوف خدا عز و جل ہو تو ایسا کہ روزانہ ہزار رکعت پڑھیں، جسم کو لمحہ بھر بھی آرام نہ دیں، ہر وقت عبادت میں مشغول رہیں، اور بتقاضۂ بشریت جو وقت بقدر ضرورت کھانے وغیرہ میں گزر جائے اس پر بھی افسوس کریں کہ کاش ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، تاکہ جو وقت یہاں گزرتا ہے وہ بھی عبادت ہی میں گزرتا۔ ایسی عظیم عبادت کے باوجود عاجزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سست اور کوتاہ سمجھنا ان عظیم ہستیوں ہی کا حصہ تھا۔ اور ایک ہماری حالت ہے کہ اولاً تو عمل کرتے ہی نہیں، اگر کبھی 2-4 نوافل پڑھ بھی لیں تو اپنے آپ کو اولیاء کی صف میں شمار کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور عبادت گزار تصور کرنے لگتے ہیں، اور اگر کہیں عاجزی کرتے ہیں تو وہ بھی جھوٹی عاجزی جس کی دل تصدیق نہیں کر رہا ہوتا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ان عظیم بزرگوں کی عبادت اور سچی عاجزی کے صدقے ہمیں بھی کثرت عبادت اور سچی عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے ہم بروں کو بھی بھلا بنائے، آمین۔ ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ، اس برے کو بھی کر بھلا یا رب۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔